الحال حال، الامثلۃ مثالیں، عاد الجیش ظافرا فوج کامیاب واپس لوٹی، اقبل المظلوم باکیا مظلوم روتے ہوئے آگے بڑھا، جر الماء صافیا پانی صاف حالت میں بہا، بعت القطن محلوجا میں نے دھنکی ہوئی کپاس بیچی، لا تشرب الماء کدرا پانی مت پیو آلودہ حالت میں، لا تلبس الثوب ممزقا کپڑا مت پہنو پھٹا ہوا، البحث بحث، انظر الی الکلمات ان کلمات کی طرف دیکھو، ظافرا و باکیا و صافیا و محلوجا و قدرا و ممزقا، فی الامثلۃ المتقدمۃ گزری ہوئی مثالوں میں، تجدھا جمیعا اسماء منصوبۃ تم ان سب کو منصوب اسماء پاؤ گے، وہذا بین واضح اور یہ بالکل واضح ہے، ولیکننا نرید ان نعرف المعنى الذی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس معنی کو سمجھ لیں جو کہ استفادہ السامع جس کا کہ سننے والا فائدہ حاصل کرتا ہے، من وجود هذه الکلمات فی الجمل جملوں میں ان کلمات کی موجودگی سے، حب کا قلتا فرض کرو کہ تم کہتے ہو، عاد الجیش فوج واپس لوٹی، فہل یفہم السامع شیئا اکثر من وقوع العودۃ من الجیش تو کیا سامع اس سے زیادہ کچھ سمجھتا ہے کہ فوج واپس لوٹی، الذی هو الفاعل فی هذه الجملۃ وہ جو کہ اس جملہ میں فاعل ہے، الجواب لا تو جواب ہے کہ نہیں، ولکنک اذا اضفت الی الجملۃ ظافرا لیکن جب تم جملے میں ظافرا کا لفظ ایڈ کرتے ہو، اس کا اضافہ کرتے ہو، فہم السامع حیئۃ الجیش وحالہ التی کان علیہا حین عودتہ تو سننے والا فوج کی ہیئت اور اس کی حالت کو سمجھتا ہے جس کے اوپر کہ وہ تھی جب کہ وہ واپس پلٹی، کذالک لو قلتا اسی طرح اگر تم نے کہا، بعت القطن میں نے کپاس بیچی، لم یفہم السامع الحال التی کان علیہ القطن حین بیعک ایاہ تو سامع نے نہیں سمجھا اس کپاس کا حال جس پر کہ وہ تھی جب کہ تم نے اسے بیچا، ولیکنک اذا قلتا لیکن جب تم نے یہ کہا یا کہتے ہو، بعت القطن محلوجا میں نے دھنکی ہوئی کپاس بیچی، عرف السامع تو سننے والے نے جان لیا، حال القطن الذی هو المفعول به کپاس کی حالت جو کہ مفعول بھی ہے، فی هذه الجملۃ اس جملہ میں، حین البیع بیچنے کے وقت، وبہذہ الطریقۃ اور اس طریقے سے، تستطیع ان تدرکا تم استطاعت رکھتے ہو کہ جان لو، ان الکلمات الاخیرۃ کہ جو آخری کلمات ہیں، فی امثلۃ القسم الاول پہلی قسم کی مثالوں میں، انما جاءت لتبین ہیئت الفاعل وہ آئے ہیں تاکہ فاعل کی ہیئت کو بیان کریں، وتشرح حالہ حین وقوع الفعل اور اس کی حالت کی شرح کریں جب کہ فعل واقع ہوا، ولذالک یسمى کل منہا حالا من الفاعل اس لیے ان میں سے ہر ایک کو نام دیا جاتا ہے فاعل سے حال، کما یسمى الفاعل فی الجمل نفسها صاحب الحال جیسا کہ فاعل کو انہی جملوں میں کہا جاتا ہے صاحب الحال، وَكَذَلِكَ تَسْتَطِيعُ أَن تُدْرِكَ أَنَّ كُلَّ كَلِمَةٍ مِّنَ الْكَلِمَاتِ الْأَخِيرَةِ اور اسی طرح تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم جان لو کہ ہر کلمہ آخری کلمات میں سے، فی القسم الثانی دوسری قسم میں، حال من المفعول به وہ حال ہے مفعول به سے، وَأَنَّ الْمَفْعُولَ بِهِ هُوَ صاحب الحال اور جو کہ مفعول به ہے وہ صاحب الحال ہے، القاعدہ قاعدہ، الحال اسم منصوب حال ایک اسم منصوب ہے، یبین ہیئت الفاعل او المفعول به حین وقوع الفعل جو کہ بیان کرتا ہے فاعل یا مفعول به کی ہیئت کو فعل کے وقوع ہونے کے وقت، ویسمى کل من الفاعل او المفعول به صاحب الحال اور فاعل اور مفعول میں سے ہر ایک کو نام دیا جاتا ہے صاحب الحال کا، انواع الحال حال کی نوعیتیں،
الامثلۃ مثالیں، رجع القائد منصورا، قائد واپس لوٹا کامیاب حالت میں، رکبنا البحر حائجا، ہم سمندر پر سوار ہوئے ہیجان کی حالت میں، لا تأکلوا الطعام حارا، کھانا مت کھاؤ جب کہ وہ گرم ہو، حضر الضیوف والمضیف غائب، مہمان آئے جب کہ میزبان غائب تھا، اصطفت الجنود سیوفهم مشحورۃ، فوجیں صف بند ہوئیں، ان کی تلواریں ننگی تھیں، لا تأکلوا الفاکہۃ وہی فجۃ، پھل مت کھاؤ جب کہ وہ کچا ہو، غاب اخوک وقد حضر جمیع الاصدقاء، تمہارا بھائی غائب ہوا جب کہ تمام دوست حاضر ہوئے، ذهب الجانی تحرسه الجنود، مجرم گیا اور اس کی حفاظت لشکر کر رہے تھے، فوجیں کر رہی تھیں، قطف الاولاد الازہار ولما تتفتح، لڑکوں نے پھول چنے جو کہ نہیں کھلے تھے، راقن الورد وسط البستان، گلاب کا پھول مجھے بھایا باغ کے بیچ میں، ابصرت الخطیب فوق المنبر، میں نے خطیب کو دیکھا ممبر کے اوپر، طلع البدر بین السحاب، چاند طلوع ہوا بادلوں کے بیچ، تعلم الطائر فی القفص، پرندے نے پنجرے میں بہت تکلیف اٹھائی، اشتریت السلۃ من الطین بثمن قلیل، میں نے انجیر کی ٹوکری خریدی بہت کم قیمت میں، بعت الثمر علی شجرہ، میں نے پھل بیچا اس کے درخت پر۔ البحث بحث، انظر الامثلۃ المتقدمۃ، اوپر گزری ہوئی مثالوں پر نظر ڈالو، تجد کل منہا یشتمل علی حال، تم پاؤ گے کہ ان میں سے ہر ایک مشتمل ہے حال پر، تبین ہیئت الفاعل او المفعول بہ حین وقوع الفعل، جو بیان کرتا ہے فاعل کی ہیئت کو یا مفعول بہ کی ہیئت کو فعل کے واقع ہونے کے وقت۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ هَذِهِ الْحَالَ فِي جَمِيعِ الْأَمْثِلَةِ، اور جب تم اس حال پر غور کرتے ہو تمام مثالوں میں، المتقدمہ گزری ہوئی مثالوں میں، وجدتها فی الطائفة الأولى مفردة، تو تم اس کو پہلے گروپ میں مفرد پاتے ہو، سنگل، وفی الطائفة الثانیة جملة اسمیة، اور دوسرے گروپ میں وہ جملہ اسمیہ ہے، وفی الطائفة الثالثة جملة فعلیة، اور تیسرے گروپ میں وہ جملہ فعلیہ ہے، وفی الطائفة الرابعة ظرفا، اور چوتھے گروپ میں وہ ظرف ہے، وفی الطائفة الخامسة جارا و مجرورا، اور پانچویں گروپ میں وہ جار اور مجرور ہے۔ وَإِذَا تَدَبَّرْتَ الْجُمَلَ الْوَاقِعَةَ أَحْوَالًا فِي الطَّائِفَتَيْنِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، اور جب تم تدبر کرتے ہو ان جملوں پر جو کہ حال واقع ہوئے ہیں دوسرے اور تیسرے گروپس میں، وجدت کل جملۃ تشتمل علی رابط، تو تم پاؤ گے کہ ہر جملہ مشتمل ہوتا ہے ایک رابط پر، یربطها بصاحب الحال، جو کہ اس کا رابطہ قائم کرتا ہے صاحب الحال کے ساتھ، والرابط اما الواو وحدہا، اور یہ جو رابط ہے وہ یا تو واو ہے اکیلی، وتسمى واو الحال، اور اس کو واو الحال کہا جاتا ہے، واما الضمیر وحدہ، یا پھر وہ صرف ضمیر ہے اکیلی، واما ہما معا، یا پھر دونوں ہیں ایک ساتھ، وانک لو تتبعت جمیع الجمل الواقعات احوالا، اور اگر تم فالو کرو گے ان تمام جملوں کے جو کہ حال واقع ہوتے ہیں، لم تجد بینہا جملتاً بغیر رابط من الروابط المذکورۃ، تو تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی جملہ جو کہ رابط کے بغیر ہو ان مذکور شدہ روابط کے علاوہ۔ القواعد قواعد، تجیء الحال اسما مفردا، حال آتا ہے اس میں مفرد کے طور پہ، و جملتاً اسمیتاً، اور جملہ اسمیہ کے طور پہ، و جملتاً فعلیتاً، اور جملہ فعلیہ کے طور پہ، و ظرفاً، اور ظرف کے طور پہ، و جارا و مجروراً، اور جار اور مجرور کے طور پہ۔ اذا وقعت الحال جملتاً، جب حال جملہ واقع ہو، فلا بد لها من رابط، تو پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے ایک رابط کے، یربطها بصاحب الحال، جو کہ اس جملے کا رابطہ صاحب الحال کے ساتھ قائم کرے، وہوا اما الواو فقط،
اور وہ رابط جو ہے وہ یا تو صرف واو ہوتا ہے، وَإِمَّا الضَّمِيرُ فقط، یا صرف ضمیر ہوتی ہے، وَإِمَّا ہما معًا، یا دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ تمرین: عین فی العبارت الآتیت، آنے والی عبارت میں متعین کرو ما جاء من الاحوال، جو حال آئے ہیں، مبینا ہیئت الفاعل، جو کہ فاعل کی حیت کو بیان کرتے ہیں، وما جاء منہا، اور جو احوال آئے ہیں، مبینا ہیئت المفعول بہ، جو کہ مفعول بہ کی حیت کو بیان کرتے ہیں۔ یقبل الناس علی التاجر الامین، لوگ امانت دار تاجر کی طرف بڑھتے ہیں، واثقین بذمتہ، اس کے ذمہ داری کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، مطمئنین الی معاملتہ، اور اس کے معاملہ کرنے کے اوپر مکمل اطمینان کے ساتھ، لأنہ یبیعہم سلعہ خالیۃ من کل غش، اس لیے کہ وہ ان کو اپنا سودا بیچتا ہے ہر قسم کے دھوکے سے خالی، ویؤدی الیہم حقوقہم کاملۃ، اور ان کو ان کے حقوق مکمل طور پر ادا کرتا ہے، وَإِذَا طَلَبَ إِلَيْهِ أَحَدُ الْحُرَفَاءِ، اور جب اس سے اس کا کوئی مقابل، کوئی کمپیٹیٹر بھی طلب کرتا ہے نصیحتاً، کوئی مشورہ، أَدَّاهَا إِلَيْهِ مُغْتَبِطًا مَسْرُورًا، تو وہ اس کو بڑی خوشی کے ساتھ یعنی کہ مشورہ دیتا ہے، وَإِنْ فَاتَهُ مِنْ وَرَاءَ ذَلِكَ رِبْحٌ كَثِيرٌ، اور چاہے اس کے پیچھے اس کو ایک بڑا نفع جو ہے وہ کیوں نہ چھوڑنا پڑے۔ نموذج، نمونہ: رکبت السفینۃ والنسیم علیل، میں کشتی پر سوار ہوا جبکہ ہوا ہلکی تھی۔ رکبت، رکب فعل معد مبنی علی السکون، والتاء ضمیر مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل۔ السفینۃ مفعول بہ منصوب، والنسیم الواو واو الحال حرف مبنی علی الفتح، والنسیم مبتدع مرفوع بالضمۃ الظاہرۃ، علیل خبر المبتدأ مرفوع بالضمۃ الظاہرۃ، وجملۃ المبتدأ والخبر حال فی محل نصب۔ اعرب الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو اعراب لگاؤ۔ خرج الاولاد وهم فرحون، لڑکے نکلے جبکہ وہ بڑے خوش تھے۔ ابصرت علیا مع اصدقائہ، میں نے علی کو دیکھا اس کے دوستوں کے ساتھ۔ لعب الاطفال فی نشاط وعادوا مسرورین، بچے کھیلے بڑی چستی کی حالت میں اور وہ لوٹے بڑے خوش۔ الاحرام، احرام: كان المصريون القدماء أمهر أهل الأرض في صناعاتهم وأعمالهم، پرانے مصری اہل زمین میں سب سے زیادہ ماہر تھے اپنی صناعات میں اور اپنے اعمال میں، حتیٰ ان کثیرا منها لا تزال طریقۃ عمله سرا غامضا الى الآن، یہاں تک کہ ان میں سے بہت ساری چیزوں کا جو طریقہ کار تھا اس کو بنانے کا، وہ آج تک ایک گہرا راز ہے۔ ومن ذالک الاحرام الکثیرۃ، اور اس میں سے بہت سے جو احرام ہیں وہ ہیں، التی بنوها فی کثیر من الجہات، وہ جن کو کہ انہوں نے بہت سارے علاقوں میں بنایا، فإنها آیۃ فی اتقان الصنعۃ وفی الضخامۃ، اور وہ بے شک ایک بڑی نشانی ہے بنانے کی پرفیکشن، مضبوطی اور اس کی وسعت اور اس کی جو حیت ہے۔ وأہم هذه الأبنیۃ احرام الجیزۃ الثلاثۃ العظام، اور ان میں سب سے اہم ترین ان عمارتوں میں جیزہ کے 3 بڑے احرام ہیں۔ بنا اکبرہا الملک خوفو، جن میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ بادشاہ خوفو نے بنایا، منذ اکثر من 5000 سنۃ، 5000 سال سے زیادہ سے پہلے، وہو لم یبلہ مرور هذه الالاف من السنین، اور اس کو ان ہزاروں سالوں کے گزرنے نے بھی بوسیدہ نہیں کیا۔ وکان مجصصا ومطلیا بدہان املسا، اور اس کے اوپر چونے کا پلستر کیا گیا تھا اور اس کے اوپر یعنی کہ پانی چڑھایا گیا تھا بڑے چکنے روغن کا۔ ومنقوش علیہ صور و کتابات، اور اس کے اوپر کندہ کیے گئی تھی تصویریں اور بہت سے کتابات، من کتابتہم الرسمیۃ، جو کہ ان کی سرکاری یعنی کہ تحریریں تھیں۔ والسبب فی اقامت هذه الاحرام العظیمۃ، اور ان بڑے بڑے احرام کو بنانے کا جو سبب تھا، انہم کانوا یعتقدون، وہ یہ تھا کہ وہ اعتقاد رکھتے تھے، ان الارواح تعود الی اجسامها یوم القیامۃ، کہ جو روحیں ہیں وہ اپنے جسموں کی طرف واپس پلٹیں گی قیامت کے دن۔
فَكَانُوا يَحْفَظُونَ الْأَجْسَامَ بِمَهَارَةٍ عَظِيمَةٍ، تو وہ جسموں کو حفاظت سے رکھتے تھے بڑی عظیم مہارت کے ساتھ، وَيَضَعُونَهَا فِي هَذِهِ الْأَمَاكِنِ، اور وہ اس کو رکھتے تھے ان جگہوں پر، حتیٰ اذا قامت القیامت، تاکہ جب قیامت واقع ہو، وجدت کل روح جسمها باقیا، ہر روح جو ہے وہ اپنے جسم کو پالے باقی حالت میں، فتدخلہ لتعید الیہ الحیات، تو پھر وہ اس میں داخل ہو جائے تاکہ وہ زندگی اس کی طرف لوٹا دے۔ والاحجار التي بنیت منها هذه الاحرام کبیرۃ الحجم، اور وہ پتھر جن سے کہ یہ احرام بنائے گئے وہ بہت بڑے حجم کے تھے، عظیمت الثقل، اور بہت ہی زیادہ یعنی کہ وزن کے اعتبار سے عظیم، لا یستطیع عشرۃ رجال حمل الواحد، اور 10 آدمی بھی جو ہیں وہ ایک کو اٹھانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، منہا ان میں سے، وَكَانُوا يَقْتَطِعُونَهَا مِن جِبَالِ الْمُقَطَّمِ، اور وہ اس کو کاٹتے تھے مقطم کے پہاڑوں سے، وَيُنشِعُونَ حُدُورًا مِنَ الرَّمْلِ، اور وہاں سے وہ ایک ڈھلوان بناتے تھے ریت کی، بین الجبل و مکان البناء، پہاڑ اور جو عمارت کی جگہ بننے کی ہوتی تھی وہاں تک، وَيُزْلِقُونَهَا عَلَيْهِ، اور پھر وہ وہاں پہ اس کو پھسلاتے تھے، ثُمَّ يَرْفَعُونَهُ بِرَوَافِعَ عَالِيَةٍ، تو پھر وہ اس کو اٹھاتے تھے کرین نما آلوں کے ساتھ، وَيُثَبِّتُونَهَا فِي مَوْضِعِهَا، اور پھر وہ اس کو رکھ دیتے تھے، ثابت کر دیتے تھے اس کی جگہ پر۔ وفی حرم الجیزۃ الاکبر جملۃ غرف، اور جیزہ کا جو بڑا حرم ہے اس کے اندر بہت سے کمرے ہیں، بعضها صغیر و بعضها کبیر، ان میں سے بعض چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں، وفی وسطہ بئر عمیقۃ، اور اس کے بیچ میں ایک کنواں ہے گہرا، یقال انہم کانوا یتخذونها مزولۃ، اور کہتے ہیں اس کو کہ وہ دھوپ گڑی کے طور پہ لیتے تھے، یعرفون بها الزمن، جس سے کہ وہ زمانے کو جانتے تھے۔ جماعت الفیران، چوہوں کی جماعت، کانا رجلا ماشیا فی حقل فی لیلۃ مقمرۃ، ایک آدمی ایک کھیت میں چل رہا تھا چاندنی رات میں، یمتع نفسہ بجمال الطبیعۃ فی ذلک الوقت الہادی، اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہوئے فطرت کی خوبصورتی سے اس بڑے پرسکون وقت میں، الذی امتزج فیہ بیاض ضوء القمر بخضرۃ الزرع، وہ وقت جس کے اندر کے چاند کی روشنی کی جو سفیدی ہے وہ کھیتی کی جو سبز رنگ ہے اس کے ساتھ مکس ہو رہی تھی، فرعا جماعت من الفیران، تو اس نے چوہوں کی ایک جماعت کو دیکھا، سائرۃ فی طریق واحدۃ، جو کہ ایک ہی راستے پر چل رہی تھی، فتعجب من هذا المنظر النادر المثال، تو وہ اس نادر بڑے انوکھے منظر سے بڑا حیران ہوا، ووقف ينظر الیہا من بعد، اور اس نے ایک فاصلے سے ان کو دیکھنا شروع کر دیا، فشاہد فی وسط الجمع، تو اس نے اس گروہ کے بیچ میں دیکھا، فأرتن کبیرتن عمیاء، ایک بڑی چوہیا کو جو کہ اندھی تھی، قابضتن علی طرف عود یابس باسنانها، جس نے کہ ایک خشک لکڑی کو پکڑا ہوا تھا اپنے دانتوں کے ساتھ ایک سائیڈ سے، وبجانبها فارۃ اخرى صغیرۃ، اور اس کی ایک سائیڈ پہ ایک دوسری چوہیا تھی چھوٹی، لہا عینان براقتان، جس کی دو چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں، وقد امسکت العود من طرفه الثانی، اور اس نے اس لکڑی کی ٹہنی کو دوسری جانب سے پکڑا ہوا تھا، لتقود تلک الفارۃ العجوز الضریرۃ، تاکہ وہ لے کر چلے اس بڑھی اور اندھی چوہیا کو، الی حیث یتوجہ الجمع، اس جانب جس طرف کہ وہ پوری جماعت جو ہے وہ متوجہ کرتی ہے، فانظر کیف الہم اللہ ذلک الحیوان العاجم، دیکھو کہ اللہ نے کیسا اس گونگے حیوان کو الہام کیا، وعلمہ ان یعاون القوی منہ الضعیف، اور اس کو یہ تعلیم دی کہ جو طاقتور ہے ان میں سے وہ ضعیف کے ساتھ تعاون کرے، وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ يَقْعُدُ الْإِنسَانُ الْعَاقِلُ، تو کیا اس کے بعد جو عاقل انسان ہے وہ بیٹھا رہے گا، عن مد ید المعونۃ والمساعدۃ، کہ وہ یعنی کہ اعانت کا اور مدد کا ہاتھ جو ہے وہ نہ بڑھائے، الی ذوی الحاجۃ من بنی جنسہ، ان لوگوں کی طرف جو حاجت مند ہے اس کی اپنی جنس میں سے، کلا فإن قوی الیوم، ہرگز نہیں کیونکہ جو آج طاقتور ہے، لا بد ان یمسی ضعیفا غدا، یہ لازم ہے کہ وہ کل وہ بھی ضعیف ہو جائے گا، ومتى آون المرء القوی اخاہ، اور جب جو طاقتور آدمی ہے وہ اپنے بھائی کی مدد کرے، الضعیف جو کہ ضعیف ہو، وجد معینا اذا نزل به الضعف، تو جب وہ اس کو وہ مددگار مل جاتا ہے جب کہ اس کے اوپر کمزوری اترتی ہے، واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ آدمی کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ آدمی اپنے بھائی کی مدد کے لیے کام کرتا ہے۔
الطاؤوس مور قد اظہر الطاؤوس اعجابہ، ایک مور نے اپنا غرور ظاہر کیا، واختال بین الورد والآس، اور بڑا اکڑ کے چلا گلاب اور ایک خوشبودار پودے کے بیچ میں، یفتن الناظر فی شکل ہی، اور دیکھنے والے کو بڑا فریفتہ کرتے ہوئے اپنی شکل میں، بحسن ریش الذیل والرأس، اپنے جو دم کا پر ہے اور سر کی جو ان کا حسن ہے ان سے، لیکن عصفورا تصدى له، لیکن ایک اور پرندہ، ایک اور چڑیا جو ہے وہ اس کے پیچھے لگی، بالضم فی صحب وجلاسی، اس کی مذمت کرتے ہوئے اس کے ساتھیوں میں اور اس کے بیٹھنے والوں میں، وعاب منہ الساق فی عریہا، اور اس کی جو ننگی ٹانگ ہے اس کو، اس کے بارے میں عیب لگایا اس کے ننگے ہونے پر، عن صوب ریش ناعم کاسی، کہ اس کے اوپر نہ کوئی پر ہے نہ کوئی، یعنی کہ نرم اور ڈھانپنے والا کوئی پر ہی نہیں ہے اس کی ٹانگوں پر۔ فقام من حولہما طائر، تو ان دونوں کے گرد ایک پرندہ آ کر کھڑا ہوا، یرمیہما بالمنطق القاسی، اور ان دونوں کو اس نے بڑی واضح اور بڑی کاٹنے والی جو گفتگو ہے، جو بات ہے، دلیل ہے، وہ ان کے اوپر پھینکی۔ فقال کل منکما معجب، تو اس نے کہا کہ تم دونوں ہی جو ہو نا وہ یعنی کہ مغرور ہو، وغافل عن عیبہ ناسی، اور اپنے عیب سے غافل ہو اور اس کو بھولنے والے ہو۔ لو نظر الناس الی عیبہم، اگر لوگ اپنے عیب کی طرف نظر کریں، ما عاب انسان علی الناس، تو پھر کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے انسان پر عیب نہ لگائے۔